اصحاب کو ان کے استقبال کے لیے بھیجتے تھے کہ جاؤ سعد آ رہے ہیں، ان کا استقبال کر کے لے کر آؤ۔ اشرف بھائی، استقبال کے لیے بھیجا جاتا تھا، اتنی بڑی ہستی تھی۔ اور جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، رئیس قبیلہ تھے جناب سعد بن معاذ، جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو رسول خدا نے فرمایا کہ پتہ ہے صحابیوں کے اس ہجوم میں 70,000 ملائکہ ہیں جو سعد بن معاذ کے جنازے میں شریک ہیں، ایک دو نہیں، 70,000 ملائکہ ہیں جو ان کی نماز جنازہ میں شریک ہیں۔ صفیں الگ لگی ہوئی تھیں فرشتوں کی، انسانوں کی جو تھیں وہ تھیں، رسول نماز پڑھا رہے ہیں۔ اور آپ کو بتا دوں بہت کم ایسے صحابی ہیں کہ جنہیں قبر میں بھی رسول نے اتارا، ان میں سے ایک ہے۔ دیکھیے یہ واقعہ بہت اہم ہے ہماری کردار سازی کے لیے، اور میں یہیں سے آغاز کر رہا ہوں۔ یہ واقعہ بہت اہم ہے، ان خاص لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو رسول اسلام نے خود قبر میں اتارا بھی ہے۔ نماز رسول نے پڑھائی، صحابہ کا بے پناہ مجمع، رسول خدا کا ارشاد ہے معاذ بن جبل، سعد ابن معاذ کی تشییع جنازہ کے لیے رسول کا ارشاد ہے کہ فرشتوں کا مجمع اتنا تھا کہ میرا ہاتھ جبرائیل کے ہاتھ میں تھا۔ یہ روایت ان کے تشییع جنازہ کے لیے۔ بہرحال تدفین ہو گئی تو ماں نے فرط محبت سے دعائیہ کلمات، بلکہ دعائیہ کلمات نہیں کہا جائے گا، مبارکباد کے کلمات زبان پر جاری کیے، ہنی ان لک الجنہ یا بنی، سعد ابن معاذ کے لیے، اے میرے بیٹے جنت مبارک ہو۔ رسول خدا نے کہا کیسے تمہیں پتا کہ یہ جنت میں گیا ہے؟ یا رسول اللہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں، روایت کی ذمہ داری میری ہے، آپ ارشاد فرما رہے ہیں اتنے ملائکہ تشییع جنازہ میں، نماز جنازہ میں، آپ نے قبر میں اتارا ہے، آپ نے تلقین پڑھی ہے۔ کہا جنت کا مرحلہ تو ابھی بعد میں آئے گا، فی الحال تمہارا بیٹا فشار قبر میں ہے۔ سعد ابن معاذ، توجہ رکھیے گا، شاعروں کی، یہ پروفیشنل شاعر نہیں ان کی طرف میں دیکھیے، شاعروں کی من گڑھت کہانیوں میں مت پڑیے، خدا کے لیے۔ شاعروں نے عمل سے بیزار کر رکھا ہے، شاعروں نے عمل سے دور کر رکھا ہے۔ یہ اس جنازے کی حالت ہے جس میں رسول شریک ہے، قبر میں اتار رہے ہیں، اور رسول فرما رہے ہیں کہ وہ فشار قبر میں اس وقت مبتلا ہے، دعا کرو اس کے لیے، جنت کا مرحلہ بعد میں ہے۔ معصوم، امام معصوم سے سوال ہوا اس روایت، یہ روایت اتنی اہم ہے کہ کئی معصوموں سے سوال ہوا کہ صاحب سعد بن معاذ کے جنازے میں تو رسول شریک تھے، تو پھر رسول اسلام نے اس کی ماں سے یہ کیوں کہا کہ اسے فشار قبر ہو رہا ہے، اتنا عظیم صحابی؟ تو بعض معصوموں نے اس کا ریزن یہ بتایا کہ سعد بہت عمدہ انسان تھے، ایمان کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، نماز پڑھنے کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے بہتر تھے، لیکن اپنی فیملی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتے تھے۔ خدا کو یہ بات ناگوار تھی، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ توجہ فرمائیے گا، انسان کو اپنی خطاؤں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ اس کی خطا کیا ہے، بہت توجہ فرمائیے گا۔ ایک بہت خاص صحابی ہیں عثمان ابن مظعون، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، بہت توجہ فرمائیے گا، بہت خاص صحابی ہیں، اتنے ہی خاص صحابی ہیں کہ مولا کائنات نے ان کے لیے بغیر نام لیے، مولا کائنات نے نام نہیں لیا لیکن شارحین نہج البلاغہ نے تلاش کر لیا، مولا کائنات نے کہا ہے میرا ایک دوست ہے، ان کو دوست کہہ کے یاد کیا، میرا ایک دوست ہے جو ہر سکھ اور دکھ میں میرا ساتھی ہے، اس طرح کی تعبیریں ہیں ان کے لیے۔ مولا کائنات بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک آئے اور آنے کے بعد کرسی پر بیٹھے، جیسے ہی بیٹھے کرسی کا ایک پایا ٹوٹ گیا یا جو کچھ بھی ہوا، کرسی گر گئی، یہ خود بھی گر گئے، لڑک گئے، سر میں چوٹ آ گئی۔ مولا کائنات مسکراتے ہوئے گئے، انہیں اٹھایا، کہا اللہ کے کچھ بندے اتنے اچھے ہیں کہ خدا ہر غلطی کی سزا انہیں فوراً دے دیتا ہے۔ کچھ اللہ کے بندے اتنے اچھے ہیں کہ خدا انہیں ہر غلطی کی سزا فوراً دے دیتا ہے۔ تو یہ مسکرانے لگے، کہا مولا اس وقت کون سی غلطی ہو گئی مجھ سے، میں تو آپ سے ملنے آیا تھا، یہ کرسی پر بیٹھتے ہی یہ کرسی کیوں ٹوٹ گئی، میرے سر میں چوٹ کیوں آ گئی؟ کہا بیٹھنے سے پہلے بسم اللہ نہیں کہی تھی تم نے۔ یہ ہمیں اور آپ کو نہیں، ہم تو پتہ نہیں کتنی جگہ بغیر بسم اللہ کے بیٹھے ہیں اور سالم رہے ہیں، ہمارے لیے یہ غلطی کاؤنٹ نہیں ہو رہی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ہمارے لیے یہ غلطی نہ کاؤنٹ ہوگی، نہ واجب ہے، ہمارے لیے کاؤنٹ نہیں ہوگی، لیکن ان کے لیے کاؤنٹ ہوگی۔ جس کے لیے مولا کائنات نہج البلاغہ میں دوستی کی سند دے رہے ہیں، اس کے لیے کاؤنٹ ہوگی، کیونکہ اس سے امید نہیں ہے ایسی، اس سے توقع نہیں ہے ایسی۔ چنانچہ چھوٹی سی غلطی کا بھی فوراً خداوند عالم چاہتا ہے اسی دنیا میں ازالہ ہو جائے۔ قبر کا مرحلہ بعد کا ہے،
برزخ کا مرحلہ بعد کا ہے. بہت توجہ رکھیے گا, آج بہت لطیف گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے, بہت توجہ رکھیے گا. احتضار کا معاملہ بعد کا ہے, جس وقت روح نکالی جائے گی اس وقت کی اذیتوں کا معاملہ بعد کا ہے. قبر کا معاملہ بعد کا ہے. برزخ کا معاملہ سب بعد کا ہے. خدا کرے کہ احتضار سے پہلے ہی خداوند عالم ہمیں تمام گناہوں سے پاکیزہ بنا دے. یہ بہت اہم دعا ہے. زندگی میں سب سے اہم شاید یہی دعا ہے میرے لیے. میں ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں کہ خدا اس دنیا میں ہی پاک کر دے. ہمارے کچھ عرفا گزرے ہیں جو ہمیشہ فارسی میں ایک مثل بن گئی تھی, الہی پاکم کن و خاکم کن. بار الہ, پہلے پاک کرنا پھر خاک میں ڈالنا, یعنی پاک کر کے بلانا. میں نے امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث آپ کو دوسری مجلس میں ظاہراً سنائی تھی کہ موت ایک حمام کی طرح ہے جو انسان کو پاک و پاکیزہ بنا دیتا ہے. تو وہاں بنایا جاتا ہے اس سے پہلے کہ ہمیں پاک کیا جائے. یہ مجلس حسین ہمیں دعوت دے رہی ہے کہ پاک بعد میں کیا جائے گا, اس سے پہلے تم خود پاک ہو جاؤ, وہ نوبت ہی نہ آئے کہ تمہیں پاک کیا جائے. حدیث ہے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, آپ ارشاد فرماتے ہیں موتو قبل ان تموتو, مر جاؤ اس سے پہلے کہ مارے جاؤ. کیا خوبصورت جملے ہیں, مر جاؤ اس سے پہلے کہ مارے جاؤ. مرزا شیرازی بہت بزرگ شخصیت گزرے ہیں, ان سے کسی نے کہا کہ اگر آپ کو پتا چل جائے کہ اگلے ہفتے آپ مرنے والے ہیں تو کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کریں. مطلب کوئی تیاری ویاری نہیں, کھیلنے کی. جب سے شعور کے عالم میں آیا ہوں مرنے کی تیاری تو کر رہا ہوں. جب سے عالم شعور میں آیا ہوں میں مرنے کی تو تیاری کر رہا ہوں. میں ہر وقت ریڈی ہوں. میں نے کل کی رات میں ایک جملہ کہا تھا کہ توبہ کا وقت بس ابھی ہے, اس کے بعد نہیں ہے. موت کو دیکھنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. جو لوگ ادھر ہیں تھوڑا سا میرے سامنے آ جائیں تو مجھے بھی دیکھنے میں آپ کے چہرے کی زیارت بھی ہوتی رہے گی تو تھوڑا لطف آئے گا. صلوات پڑھیں. ادھر ذرا آرام دہ بھی ہے اور بالکل میری نگاہوں کے سامنے رہیں گے. ایک صلوات مل جل کے پڑھیں محمد. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا بند عالم خود ہمیں پاک کرتا ہے. ایک بات یاد رکھیے کہ یہ زندگی جو خدا بند عالم نے دی ہے, جسے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹرائل زندگی ہے, اس نے خود کہا ہے لِیَبْلُوَکُمْ, تاکہ میں ٹرائی کر سکوں, میں آزما سکوں, میں امتحان لے سکوں. اس لیے میں نے دیا یہ زندگی تم کو. تم آزمائے جا رہے ہو اس زندگی میں. تم اپنی زندگی میں ہر شے کو ایک امتحان کی طرح دیکھنا, ہر شے کو ایک امتحان کی طرح دیکھنا, اور جینے کا ہنر اپنے ظاہر کرنا. بہت توجہ رکھیے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بغیر بلا کے زندگی گزار دیں. یہ نہیں ہو سکتا. اس ٹاپک پر مجھے نہیں معلوم بات کیوں نہیں کی گئی. یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان بغیر بلا و مصیبت کے زندگی گزار دے. ہم کل کی مجلس کا ایک جملہ تھا, جینے یا نہ جینے میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے, لیکن اس بات پر ہمارا اختیار ہے کہ کیسے جینا ہے. کیسے جینا ہے اس کا ہمارا, اس پہ ہمیں اختیار دیا گیا. تم ڈیسائیڈ کرو کیسے جینا چاہ رہے ہو. جینا ہے بغیر بلا کے جینا چاہ رہے ہو کہ نہیں, کوئی آفت, کوئی مصیبت, کوئی بلا تمہاری زندگی میں نہ ہو, تو غلط فہمی ہے. ہو ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. کم زیادہ بلا تو ہوگی. مولائے کائنات, میں بار بار یہ حدیثیں اس لیے سناتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ سخن ترازی نہیں ہے, یہ خطیبانہ سخن ترازی نہیں ہے. یہ مولائے کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں دار بالبلاء محفوفہ. اس دنیا کو کہتے ہیں دار بالبلاء محفوفہ. محفوفہ معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ یہ رومال ہے, اس رومال کو ہم نے اس مائک میں لپیٹ دیا نا تو اسے محفوفہ کہتے ہیں. یہ بلا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ دنیا ہے. مولا کائنات کہتے ہیں یہ ایک ایسی دنیا ہے کہ جو بلاؤں میں لپٹی ہوئی ہے. تم اگر یہ سوچتے ہو کہ بغیر بلا کے آسودہ زندگی گزار دو گے, یہ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا. بلائیں آئیں گی, ان بلاؤں کے ساتھ تمہارا اپنا معاملہ کیسا ہے یہ تمہاری عاقبت کو ڈیسائیڈ کرے گا, یہ تمہاری قبر کو ڈیسائیڈ کرے گا, یہ تمہارے برزخی زندگی کو ڈیسائیڈ کرے گا. تم بلاؤں کے مقابلے میں خدا کے ساتھ کیسا, ہندی میں کہتے ہیں ویوہار کر رہے تھے. بلاؤں کے مقابلے میں, بلا کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی. بلا آئے گی, بلا ضرور آئے گی. اور میں اس پر ہمیشہ ایک خوب دلیل کے طور پر کہتا ہوں کہ بلا اور مصیبت, بہت توجہ رکھیے گا, یہ میری دلیل ہے,
بلا اور مصیبت اگر کوئی بری شے ہوتی تو سب کے قریب جا سکتی تھی، اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتی تھی۔ اگر کوئی بری شے ہوتی نا بلا و مصیبت تو اہل بیت کے قریب نہیں جاتی۔ خدا بند عالم کی طرف سے ایک عطا ہے جسے بلا کہتے ہیں۔ بڑی عجیب و غریب منزل فکر ہے یہ، کیا بلا بھی عطا ہو سکتی ہے؟ چونکہ ہمیں کسی بھی چیز کا پس منظر نہیں معلوم ہوتا، کسی بھی چیز کا پس منظر نہیں معلوم۔ آج میں روزانہ کے مطابق جب گھر سے نکلتا تھا نا 15 منٹ بیفور نکلا ہوں، جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آج منڈے تھا، مجھے معلوم تھا جام ملے گا۔ میں 15 منٹ پہلے نکلا اور خلاف توقع جہاں مجھے جام کی امید تھی کہیں جام نہیں ملا، بالکل میں دوڑاتا ہوا یہاں تک آ گیا، پری چوک سے 5 کلومیٹر پہلے تک، اور وہ پورا ایریا جام تھا۔ جہاں مجھے کہیں جام کی توقع نہیں، ہائی وے ایکسپریس وے پر جہاں جام کی توقع نہیں ہوتی نا وہاں جام تھا، ٹھیک ہے؟ جہاں میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہاں جام ہوگا وہاں نہیں تھا، جہاں میں نہیں سوچ رہا تھا وہاں تھا۔ دنیا میرے حساب سے نہیں چلتی ہے، دنیا خدا کے حساب سے چلتی ہے۔ میں تو پھر بھی مرثیہ ختم ہوتے ہوتے خیر میں پہنچ ہی گیا الحمدللہ۔ اجے بھائی بھی تھے تو تھوڑا سا اور سہارا مل گیا۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ چونکہ ہمیں بلاؤں کا پس منظر نہیں معلوم ہوتا، اس لیے ہم ہر آنے والی بلا سے نجات چاہتے ہیں۔ پالنے والے اس بلا کو دور کر دے، اس بلا سے نجات دے دے، اس مصیبت سے۔ میں نے ہمیشہ شیخ رجب علی خیاط کا ذکر آپ کے سامنے کیا، بڑی بزرگ شخصیت تھی، بڑی بزرگ شخصیت تھی، نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، صرف ایک کام خدا کے لیے انجام دیا تھا زندگی میں۔ ایک ایسے گناہ کے معرض میں پھنس گئے تھے کہ جہاں پر یا گناہ کرنا تھا ان کو یا پھر اپنی بے عزتی جھیلنی تھی۔ انہوں نے بے عزتی جھیل لی، گناہ نہیں کیا۔ دیکھیے اپنی بے عزتی بھی انسان اگر اٹھا لے نا، لیکن گناہ کے مقابلے میں تو وہ ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں امام حسین کا ایک ہی مصرع سنایا جاتا ہے، عزت کی زندگی سے ذلت کی زندگی سے عزت کی، جی اس کے بعد کا مصرع سنایا ہی نہیں جاتا۔ اس کے بعد کا مصرع یہ ہے والعار اولی من رکوب النار، شرمندگی اٹھا لینا بہتر ہے جہنم میں جانے سے، یعنی اپنے آپ کو ذلت میں ڈال دینا بہتر ہے اس سے کہ تم جہنم میں چلے جاؤ۔ جہنم میں نہ جاؤ، چاہے اگر رسوا ہو جا رہے تو ہو جاؤ۔ رسوا ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہندوستان کی تاریخ بڑے علماء کو یہاں رسوا کیا گیا ہے۔ رسوا کرنے سے کیا قیامت میں بھی وہ رسوا ہو گئے؟ جنہوں نے رسوا کیا آج تک ذلت ان کا مقدر بنی ہوئی ہے، انہیں کسی نے رسوا نہیں کیا، جن لوگوں نے کیا رسوائی ان کا مقدر بن گئی۔ رسوائی وہ ہے جو خدا کے سامنے ہو، بہت توجہ رکھیے گا۔ ہمیں کسی بھی بلا کا پس منظر نہیں معلوم ہوتا، ہمارے پاس علم غیب نہیں ہے۔ آپ کو ایک بات اور بتا دوں، علم غیب ایک بڑی پرابلم ہے، بڑی پرابلم ہے۔ علم غیب اگر کسی کو ہو جائے نا وہ سوچتا ہے میرے لیے بڑا اچھا ہو جائے گا، نا اچھا نہیں ہوگا اور پریشانی بڑھ جائے گی۔ اگر مجھے معلوم ہو جائے نا کہ آج جیسے ہی میں گاڑی لے کے نکلوں گا تو پری چوک سے پہلے میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، میں 3 دن یہاں سے نکلوں گا نہیں، نکلوں گا۔ اگر مجھے غیب کا علم ہو جائے اور غیب میں یہ تقدیر لکھ دی گئی ہو کہ آج جب آپ جاؤ گے تو آپ کا ایکسیڈنٹ ہونا ہے، لکھا ہوا ہے، تو میں نکلوں گا؟ میں نہیں نکلوں گا نا، پھر دنیا کو میں اپنے حساب سے چلانا چاہوں گا۔ توجہ پر میں تو نکلوں گا ہی نہیں، کیونکہ مجھے غیب کا علم ہو گیا، تو غیب کا علم ایک مصیبت ہے، میں پڑا رہوں گا، پھر زندگی نہیں جی سکتا۔ کمال ہے غیب کا علم ہونے کے بعد بھی کربلا کا سفر کرنا۔ آپ حسین کو سمجھے، حسین کس ذات کا نام ہے؟ علم ہونے کے بعد بھی کربلا کا سفر کرنا بتا رہا ہے۔ پیش نظر مقصد دین کو بچانا ہے، اپنی ذات کو بچانا نہیں ہے۔ اپنی ذات کو بچانا مقصد نہیں ہے۔ انہی کو یہ علم دیا جاتا ہے جو اہل ہوتے ہیں، نااہلوں کو نہیں دیا جاتا، چونکہ پس منظر بلا کا نہیں معلوم۔ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، بیک گراؤنڈ کا مجھے علم نہیں ہوتا، اس لیے میں ڈرتا ہوں۔ اچھا فور ایگزامپل، آپ نے مجھے گھر بلایا اور میں آپ کے گھر گیا، آپ نے مجھے کھانے پہ بلایا، دعوت دی۔ مثال کے طور پر آج اجے بھائی پھنس گئے تو انہی کو پھنسایا جائے، ناز بھائی بھی آج ہی آئے ہیں لیکن یہ کہ آج انہی کو پھنسایا جائے۔ مثال کے طور پر انہوں نے مجھے بلایا، دعوت دی، میں نے ان کے کھانا بھی کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد جب نکلنے لگا نا تو میں تو اپنی گاڑی لے کے نکل گیا، لیکن ان کی گاڑی کے چاروں ٹائر میں نے پنچر کر دیے نکلتے نکلتے۔ میں اس سے زیادہ آسان طریقے سے نہیں سمجھا سکتا۔ میں نے چاروں ٹائر پنچر کر دیے اور اس کے بعد نکل گیا۔ پھر ان کا فون آیا، پہلے کھلایا تھا پھر مجھے سنایا، انہوں نے جو کچھ سنا سکتے تھے۔ مولانا یہ کیا حرکت کر دیا آپ نے؟ اور وہ صاحب جتنا وہ میرے اوپر غصہ دکھا سکتے تھے، کوئی بھی ہو XYZ، آپ کسی کے ساتھ بھی ایسا کر دیں، اس کا فوری طور پر ریئیکشن کیا ہوگا؟
وہ آپ کے ساتھ گالی, بھائی آپ کے اوپر ایک مصیبت آ گئی نا, ایک ٹائر پنچر کرتے تو اسٹیپنی لگا دیتے, چاروں کر دیا بھائی, چاروں کر دیا. تو جس نے یہ کیا ہے اس کے اوپر تو آپ پوری رات غصے بھی ہوں گے, لعنت بھی کریں گے, بد دعا بھی کریں گے, چیخیں گے بھی, چلائیں گے بھی, لیکن صبح ہوتے ہی علاقے کے بی جے پی کے نیتا جے جے کار کرتے ہوئے آ گئے آپ کے گھر پہ. کہنے لگا بھائی کس کی گاڑی ہے, ریلی میں جائے گی سب کی گاڑی. بڑی خاموشی سے سن رہے ہو, سب کی گاڑی ریلی میں جائے گی. دیکھیں کون منع کرتا, چاہیے تو رسوخ والے منع بھی کر سکتے ہیں, ہم جیسے لوگ کہاں منع کریں گے, ہم جیسے لوگ کہاں منع کریں گے. بھائی دے رہے ہو یا نہیں؟ اب تو ایسے ماحول میں ہم جی رہے ہیں کہ نہیں بولو کچھ تو جان دینی پڑتی ہے. شب رسد کے صاحب گاڑی نہ دے کون انکار کر سکتا ہے, پوری ٹیم کے ساتھ پہنچ گئے, لاؤ گاڑی لاؤ. بھائی ہمارے بہار میں یہ سب ایک زمانے تک بہت ہوا ہے, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, بہت ہوا یہ سب. اور جو بہار کے لوگ ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں, لوگوں کے گھروں سے گاڑیاں اٹھ, کیا بھائی کل ریلی ہے, گاڑی نہیں ملے گی ابھی. اب وہ آئے نعرے لگاتے ہوئے گاڑی چاہیے, دیکھا پنچر ہے. اچھا ایک پنچر ہوتی تو وہ بھی اپنے کہتے کہ بھائی اسٹیپنی لگا لے, چل لے کے چل. دیکھا چاروں, ہاں چھوڑو اس کو, مارو گولی, دوسروں کی لیتے ہیں. اب آپ بتائیے کہ ان چاروں ٹائروں کا پنچر مصیبت ہے یا نعمت ہے؟ اب دیکھیں بلا کو اس سے زیادہ آسان طریقے سے تو میں نہیں سمجھا سکتا نا. یہ مصیبت ہے, فوری طور پر ایک چیز ہے, ہمیں مصیبت لگی, بلا نظر آئی, لیکن چونکہ اس کا پس منظر مجھے نہیں معلوم تھا. اب اجے بھائی فون کر کے, ارے مولانا آپ کو کیا معلوم تھا کیا صبح ایسا ہونے والا ہے؟ آپ نے تو بڑا اچھا کام کر دیا. میں نے کہا بھائی رات تو بڑا غصے ہو رہے تھے آپ, اب تعریف کیسی, کہا چونکہ حقیقت سامنے آ گئی. انسان بلا کو بلا اسی وقت تک سمجھتا ہے جب تک اس بلا کی حقیقت اس کے سامنے نہیں ہوتی. جب تک اس بلا کی حقیقت اس کے سامنے نہیں ہوتی وہ اسے بلا سمجھتا نہیں. یار یہ تو مصیبت ہے, میرے گھر میں جھگڑا ہو گیا, میرا بھائی مجھ سے ناراض ہو گیا, آپس میں تصادم ہو گیا, اب ایک بلا ہے, ایک مصیبت ہے. بلاؤں کو کوس رہے ہیں, خود کو کوس رہے ہیں کہ کیا نہیں, بلاؤں کا مقابلہ کرو, بلاؤں کو فیس کرو, بلاؤں میں خوش رہنا سیکھو, بلاؤں میں جینے کا ہنر دکھاؤ. جب تم مصیبتوں میں جینے کا ہنر صرف یہ سوچ کر دکھاؤ گے کہ یہ خدا کی طرف سے ہیں. دیکھیں بہت توجہ رکھیے گا, میں بڑی آسانی سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تمہارے اوپر نازل ہونے والی بلا پر جب تم خدا سے راضی رہو گے تو ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے کہ جس دن تم ایسے اعمال کے ساتھ خدا کے سامنے جاؤ گے جس پر وہ تم سے راضی نہیں ہوگا, لیکن چونکہ تم اس کی بلاؤں پر راضی تھے اس لیے وہ بھی تمہارے اعمال پر راضی ہو جائے گا. یہ زندگی جو آج آپ کو ملی ہے نا, اس میں اب دیکھیں بلاؤں کو دیکھنے کا نظریہ بدل جائے گا, دیکھنے کا نظریہ بدل جائے گا. میں ایک سال میں گاڑی اپنی میری 2 بار ٹھکتی ہے. میرا اپنا ظاہر سی بات ہے, خاص طور سے ایام اعظم میں بیفور لاسٹ ایئر نئی گاڑی نکالی تھی, مظفر نگر سے چہلم پڑھ کر آ رہا تھا, چہلم پڑھ کے آ رہا تھا, چہلم کے دن پڑھ کے آ رہا تھا, قبلہ ندی والا چہلم پڑھ کے آ رہا تھا, اور ڈرائیو کرتے کرتے سو گیا اور سردار جی کو مار دیا. بلا ہے نا, بلا ہے. اس بلا کو میں کیسے دیکھوں؟ میں امام حسین سے شکوہ کروں, آپ کی مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں, آپ مجھے جگا کے نہیں رکھ سکتے تھے امام حسین ہمیں جگانے کے لیے؟ آپ مجھے جگا کے, میں سو گیا, آنکھ لگ گئی. یہ ایک بلا ہے نا. اس بلا پر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, اس بلا کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جناب موسیٰ کو بھی بڑا تحیر تھا, بڑا تحیر تھا کہ پالنے والی یہ جو کام تو کرتا رہتا ہے, بچہ ہے بچے کو مار دیا, بچے کی موت آ گئی, اچھا خاصا چل رہا تھا, جا کے دیوار میں ٹکرا گیا. ایک زمانے سے دعا کر رہے ہیں اولاد ہو جائے, اولاد ہو جائے, اولاد ہو جائے, ہوئی تو ناقص ہوئی. ایک زمانے سے جناب ابراہیم اولاد کی دعا کر رہے تھے, اولاد ہوئی, خوبصورت اولاد ہوئی, 100 سال کے بعد ہوئی, دوسری زوجہ سے ہوئی, دوسری زوجہ سے ہوئی, تو پھر پہلی سے بھی ہو گئی اور سب ہو گیا. لیکن ایک دن شکار کر کے جب وہ آیا تو بیٹے کے چہرے پر نظر پڑ گئی, تو نظر پڑ کے آ گئی, مجھے لگتا ہے نظر لگ گئی. اسی دن خواب میں دیکھ لیا ذبح کر دو. ایک بار بھی یہ نہیں کہا معبود اتنی مشکل سے مانگا ہے, یہ بلا ہے نا, اتنی مشکل سے مانگا ہے, ذبح کر دو. ایک بار بھی یہ نہیں کہا. بیٹے سے سوچا اس کی مرضی جان لیں,
کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے، جب تک ابراہیم و اسماعیل پر یہ بلا، میری طرح متوجہ رہیں، جب تک ابراہیم پر یہ بلا نازل نہیں ہوئی تھی وہ صرف نبی تھے، جب بلا نازل ہو گئی وہ امام بھی ہو گئے۔ اب اس سے زیادہ آسان کر کے تو نہیں بتایا جا سکتا نا۔ بلا اس دنیا میں بھی مرتبے کو بڑھاتی ہے، آخرت میں بھی مرتبے کو بڑھاتی ہے۔ میرے استاد ایک بڑا خوبصورت جملہ کہتے ہیں، خدا کی قسم بلا کے اوپر اس سے خوبصورت جملہ میں نے نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں نماز انسان کو بلندی عطا کرتی ہے، لیکن اس میں عیب یہ ہے کہ جب تم خوب عبادت کرتے ہو تو تمہارے اندر تکبر آ جاتا ہے۔ صرف تکبر نہیں آتا، خدا سے توقعات بڑھ جاتی ہیں۔ معبود اب تو ایک دن کی بھی صبح کی نہیں قضا ہو رہی ہے، اب تو ہر پنجشنبے کو جمعرات کو حدیث قضا بھی ہو رہی ہے، اب تو ہر جمعے کو دعائے ندبہ بھی ہو رہی ہے، اب تو مجلس بھی ہو رہی ہے، اب تو مستحب بھی روزے بھی ہو رہے ہیں، اب تو روز صدقہ بھی نکال، سب کچھ تو ہو رہا ہے۔ توقع بڑھ گئی، جیسے خدا کے اوپر احسان کر دیا ہو۔ عبادتیں انسان کے اندر تکبر لاتی ہیں کس لیے؟ عبادتیں خدا کے قرب کے لیے ہیں، خدا کے قرب کے لیے ہے نا، خدا کے انسان کے مرتبے کو بڑھاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں صرف عبادتیں انسان کے مرتبے کو نہیں بڑھاتی، بلائیں بھی انسان کے مرتبے کو بڑھاتی ہیں۔ نہیں جملے کو محسوس کیجئے کہ عبادتیں بھی انسان کے مرتبے کو بڑھاتی ہیں، بلائیں بھی انسان کے مرتبے کو بڑھاتی ہیں۔ بس عبادتوں کے ذریعے انسان خود خدا سے قریب ہونا چاہتا ہے، بلاؤں کے ذریعے سے خدا انسان کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیے عبادت کے ذریعے سے ہم سیڑھی لگا کے اوپر چڑھ رہے ہوتے ہیں، اور بلا کے ذریعے سے خدا رسی ڈال کے ہمیں اوپر کھینچ رہا ہوتا ہے۔ اب اس سے زیادہ آسان لفظوں میں نہیں سمجھایا جا سکتا۔ خدا بلا دیتا اس لیے تاکہ تمہیں بلندی دے سکے، سب کے پاس آئے گی، کافر ہو تو، مومن ہو تو، اولیاء خدا ہو تو۔ 1100 سال پرانی کتاب کا حوالہ لے لیجئے مجھ سے، کامل الزیارات، معراج پر رسول کو بلایا گیا اور بلا کے خدا نے کہا ان اللہ یختبرک بثلاث، یا ان اللہ یختبرک فی ثلاث، اے میرے حبیب 3 عظیم ترین بلائیں آپ کے اوپر آنے والی ہیں۔ خبر دیا خدا نے، بیٹی کے دروازے پر آگ اور لکڑیاں لگانے کی خبر دیا خدا نے، علی کے قتل کی خبر دی خدا نے، حسین کے قتل کی خبر دی خدا نے۔ یہ بلائیں آپ کے اوپر آئیں گی۔ معلوم ہے رسول اسلام نے ریئیکشن میں کیا کہا؟ پالنے والے میں صبر کروں گا، شکر کروں گا، وَمِنْكَ التَّوْفِيقِ، اور تجھ سے ہی توفیق طلب کروں گا۔ بلائیں آتی ہیں، وہ اس کا سسٹم ہے، دنیا چلانے کا خدا کا اپنا سسٹم ہے۔ وہ کس سسٹم سے چلانا چاہتا ہے؟ بلاؤں کے مقابلے میں ہماری اپنی رضا اس کے سسٹم میں دخل اندازی کے نہ ہونے کا نام ہے۔ بلاؤں کے مقابلے میں اگر ہم راضی ہو جاتے ہیں خدا سے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے سسٹم میں دخل اندازی نہیں کر رہے۔ میں چلا، مجھے ٹھوکر لگی، میں گر گیا، میں نے خدا کو کوسا نہیں، میں مسکرایا، کا سسٹم ہے تیرا، کوئی بات نہیں، مجھے منظور ہے۔ تہران کے ایک بہت بزرگ عارف گزرے ہیں، بہت بزرگ عارف، اسماعیل دولابی۔ نوجوانوں اسے محسوس کرو، حاج اسماعیل دولابی کہتے ہیں کبھی اگر اپنے لیے چاروں طرف سے راستے بند دیکھو نا، کہ اب کہیں سے نکلنے کی کوئی جگہ نہیں، بہت برے پھنس گئے، تو فوراً بھاگ کے مسجد آؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، سجدہ شکر کرو، اور خدا سے کہو معبود کیا کام تھا، مجھے کیوں بلایا؟ پہنچنے کی کوشش کریں میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ خدا سے آ کے کہو معبود کیا کام تھا، مجھے کیوں بلایا؟ جب خدا تمہیں بلا میں گھیرتا ہے نا، تو وہ بلا نہیں ہوتی، وہ اس کی طرف سے بلاوا ہوتا ہے۔ جب انسان اپنی زندگی میں مگن ہو جاتا ہے تو خدا بلا کی لگام ڈال کے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ کہاں جا رہا ہوں؟ میں بھی تو، مجھے کیوں بھول گئے، مجھے کیوں بھول گئے، میں بھی تو ہوں نا، میں نے پیدا کیا ہے۔ تم سوچ رہے ہو سب کچھ تم کر رہے ہو، میں نے پیدا کیا ہے، میں نے توفیق دی ہے، میں نے طاقت دی ہے، میں نے قوت دی ہے۔ ساری نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہو، یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ جو کچھ بھی ہے سب کچھ میری طرف سے ہے، سب کچھ میری طرف سے ہے۔ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک چیز کا حکم دیا گیا، حسن ظن ہے نا، انسانوں کے ساتھ بھی سوء ظن کو گناہ قرار دیا خدا نے۔ خدا نے کہا ہے اجتنبوا ان بعض الظن اثم، بعض
گمان جو ہے وہ گناہ ہوتے ہیں. لوگوں سے سوء ظن نہیں رکھو. کسی نے دیکھیے سوء ظن عام طور سے میں نے کہا تھا نا قبر میں جانے والوں کی, دیکھیے بریکٹ میں ایک بات سن لیجیے آگے, یہ تو جن کو حالت احتضار میں یا قبر میں جانے کے بعد مشکلات ہوتی ہیں, ان میں ٹاپرز میں وہ لوگ ہیں جو حسد کرتے ہیں. ٹاپرز میں ہیں یہ. میں جان بوجھ کے ایسے الفاظ استعمال کرتا ہوں. جن کو مشکل ہوگی کوئی حسد کرنے والا اچھی موت مر نہیں سکتا. حسد کرنے والا قبر میں سکون سے رہ نہیں سکتا. آیت اللہ علامہ قراتی حاسد کی 3 علامتیں بتاتے ہیں. بریکٹ میں سن لیجیے, 3 علامتیں بتاتے ہیں. یہ ایک سیلف چیک ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں, ہے نا. حاسد کی علامتیں ہیں یہ, ایکچوئل میں یہ حاسد کی علامتیں ہیں, لیکن ایک سیلف چیک ہے جو ہم لوگ خود بھی کر لیتے ہیں آپس میں بیٹھ کے. حاسد کے سامنے جب بھی کوئی خوبی بیان کرو وہ اس میں سوراخ کرتا ہے. کوئی بھی خوبی بیان کرو. یار اشجع صاحب جو ہیں وہ اچھے شعر کہتے ہیں, ہاں لیکن پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم. حاسد جو ہے نا وہ ان کی خوبی میں سوراخ کرے گا. جیسے ہی کسی کی خوبی آپ بیان کیجیے گا نا, جیسے ہی کسی, ارے فلاں لڑکا جو ہے جدے بھائی کا بھتیجا بڑا اچھا نوحہ پڑھتا ہے, ہاں لیکن ایکٹنگ بہت کرتا ہے, وہ فوراً سوراخ کرے گا. کسی کی بھی خوبی آپ بیان کیجیے گا نا اس کے سامنے, حاسد کے سامنے, تو وہ اس کی خوبی میں چھید کرے گا کہ نہیں اتنی اچھی نہیں ہے, تم کو لگ رہا ہے. میں نے سیلف چیک کہا ہے بھائی, چپ رہنے تھوڑی کہا. خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کو سلامت رکھے. اللہم صل. واقعی میں بہت شکر گزار ہوں, آپ کی بہت اچھی سماعت ہے, بہت اچھی سماعت. میری پوری بات دیکھیں, ذاکر کو پتہ چل جاتا کب اس کی بات ڈیلیور ہو رہی ہے اور کب جو ہے ضائع ہو جا رہی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں شور شرابے میں بات سنی نہیں جاتی, ہنگامہ آرائی ہوتی ہے اس وقت. بس کچھ تم چلاؤ کچھ ہم چلائیں, وقت تو گزر ہی جائے گا 1 گھنٹہ. انہیں یہ نہیں معلوم 1 گھنٹے کا حساب دینا ہے. جہاں حساب کتاب کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے نا, وہاں شور شرابہ ہو رہا ہے, حساب دینا ہے. حاسد جب بھی کوئی خوبی سنے گا, ارے صاحب فلاں صاحب بڑی اچھی مجلس پڑھتے ہیں, ہاں لیکن چلاتے بہت. حاسد ہمیشہ خوبی سن کے اس کے اوپر کمنٹ کر دے گا, ہاں میں ہاں نہیں ملائے گا. پہلی علامت. دوسری علامت, جیسے ہی حاسد کے سامنے کوئی خوبی بیان کرے گا نا, وہ اس سے اچھی اپنی خوبی بیان کرے گا. فار ایگزامپل, ایک صاحب سے میں نے کہا کہ الحمدللہ مجھے جب مدینے جانے کی توفیق ہوئی تھی, ہاں میں 2013 میں 3ری مرتبہ گیا. وہ فوراً ایک لارج سا لے کر آئے گا تم 1 بار گئے, میں 3 بار گیا ہوں, 2013 میرا 3را ہو چکا تھا. کہاں پڑے ہو چکر میں, کوئی نہیں ہے ٹکر میں. من گیا. وہ فوراً جو ہے نا ایک اپنی بڑی خوبی لے کر آئے گا. وہ بچہ آیا, صاحب میرا الحمدللہ MA جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا, ہاں ہم نے تو پچھلے سال PhD کر لیا. یہ اس کی تعریف کرو نا, ضروری تھوڑی اس کے مقابلے میں فوراً ایک اپنا جو ہے وہ بڑا سا لے کر آ جاؤ. حاسد کی علامت ہوتی ہے, اس کے سامنے کوئی خوبی بیان کی جائے تو پہلے تو اسے ڈیمیج کرے گا, دوسری خوبی بیان کی جائے تو اپنی بڑی والی خوبی اس کے سامنے اور لا کر رکھ دے گا. میں نے کہا مجھے 5 سال ہو گئے ذاکری کرتے. کہنے کہ میاں تم تو پیدا بھی نہیں ہوتے جب سے میں ذاکری کر رہا ہوں. کیا کر رہے ہو تو کر رہے ہو یار, اپنی بڑائی بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے. جب بھی کوئی خوبی, یہ حاسد کی علامتوں میں سے. تیسری 2 علامت ہو گئی نا, یاد رکھیے گا اس کو یاد رکھیے گا. حاسد خوبی سن کر اس میں چھید کرتا ہے. دوسری علامت اپنی بڑی والی خوبی بیان کرتا ہے. آپ 1 بار گئے ہیں نا, جب میں 3 بار گیا ہوں. تیسری خوبی سن کے تعریف نہیں کرتا. مولا کائنات فرماتے ہیں جب کسی کے اندر کوئی خوبی دیکھو تو تعریف کرو, اور اگر تم تعریف نہیں کر رہے ہو تو سمجھ جاؤ تم جل رہے ہو. اگر تم کسی کی تعریف نہیں کر رہے ہو تو اس کا مطلب تمہارے اندر حسد ہے. اگر اچھی چیز دیکھو تو تعریف کرو, ٹھیک ہے. تعریف کرنے کا حکم ہے, مانگنے کا حکم نہیں ہے. پتہ نہیں یہ بات کہاں تک پہنچی. بھائی تعریف کرنے کا حکم ہے, مانگنے کا. میں ابھی اناؤ گیا تھا تو وہاں میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہم لوگ جانگ پیٹ کے کہتے ہیں نا کہ میں کچھ کہہ گیا, ہے نا, مطلب جلدی سے تم تعریف کرو بھائی, میں کچھ کہہ گیا تو تم تعریف کرو. مانگنے کا حکم نہیں ہے بھائی, جب آپ کچھ کہہ جائیں گے تو لوگ تعریف کریں گے, ٹھیک ہے. مانگنے کا حکم نہیں ہے. وہاں میں نے ایک شعر پڑھا تھا, اب شاعروں کی نظر میں شعر کر رہا ہوں, والد صاحب کا, والد مرحوم کا شعر, غزل کا شعر. سنیے, بہت خوبصورت شعر. کہتے ہیں وفا کی داد کا احسان کسی سے ہم نہیں لیتے. وفا کی داد کا احسان کسی سے ہم نہیں لیتے, جو خود دریا لٹاتے آئے ہیں شبنم نہیں لیتے. جو خود دریا لٹاتے آئے ہیں
شبنم نہیں لیتے. ارے تم یہاں معارف اہل بیت کا دریا لٹا رہے ہو, ان سے کیا مانگ رہے ہو جو خود لینے آئے ہیں؟ یہ تو بیچارے خود یہاں طلب کرنے آئے ہیں. یہاں تمہارا کام ڈیلیور کرنا ہے, مانگنا نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. بہت صلوات. جو بات میں عرض کر رہا تھا میں پھر اسی پر آ جاؤں. یہ بات تو مجھے بریکٹ میں بتانی تھی جی. حسن ظن ہے نا, یہی تو بتا رہا تھا. حسن ظن, کسی کے ساتھ بھی آپ سوء ظن نہیں رکھ سکتے, گناہ ہے. کسی کو آپ نے کسی بھی حالت میں دیکھ لیا, آپ تبصرہ کرنے لگے. دیکھا مثلا اگر کوئی KFC سے نکلا, میں بہت چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں, کوئی KFC سے نکلا ہے تو زبردستی کہ آپ اس کے اوپر اتہام نہ لگائیں کہ کھائی کے نکلا ہوگا. میں اور بڑی والی جگہ کی مثال نہیں دیتا ہوں نا, چھوٹی چھوٹی جگہ. ضروری تھوڑی ہے بھائی, وہ حلال حرام پاک نجس سب جانتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اسی کی دکان کو کرایہ لینے گیا ہو. حکم ہے کہ جب کسی کو کسی ایسی جگہ دیکھو جس سے تمہارے دل میں کچھ شک پیدا ہو تو اس شک کو اچھائی میں بدلو. بری نظر سے مت دیکھو, بدگمانی سے مت دیکھو. ایک صاحب آئے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے, انہوں نے کیا دیکھا, مولانا ٹوائلٹ سے نکلے سیدھے مصلی پر آ گئے. ٹوائلٹ سے نکل کے سیدھے مصلی پر آ گئے. اور انہوں نے جدے بھائی کے کان میں پھونک دیا. ہمیں پتہ چلا آج مولانا ڈائریکٹ ٹوائلٹ سے نکل کے وضو بھی نہیں کیا. او پھر اس کے بعد دیکھا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا. تب دوسرے مومنین جیسے جیسے آتے گئے, پتہ چلا مولانا کو یار میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا, میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ٹوائلٹ سے نکلے اور ڈائریکٹ مصلی پر آئے. پوری سب کی پورے قوم کی نماز خراب کر رہے ہیں. کبھی ان کے کان میں, کبھی سب سے کہہ رہا ہے سوائے ان کے, جس کا معاملہ ہے سوائے اس کے سب سے یہ کہہ رہا ہے. اب وہ صاحب اتنی کانا, یہ سچا واقعہ ہے, اتنی کانا پھوسی ہوئی کہ محلے میں ہنگامہ مچ گیا کہ صاحب ہم لوگ کب سے ایک ایسے عالم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں جسے یہ تک نہیں معلوم کہ نماز سے پہلے وضو واجب ہے. کمیٹی نے نکال دیا مولانا کو. سچا واقعہ ہے یہ. کمیٹی نے مولانا کو نکال دیا. مولانا نکل گئے, چلے گئے. نہ کوئی ایکسکیوز, نہ کوئی عدالت, نہ کوئی پوچھ تاچھ, نہ کچھ بھی نہیں. ہمارے یہاں کا تو ایسے, البتہ یہاں کا واقعہ نہیں, ہندوستان کا واقعہ نہیں ہے. سمجھا, نکال دیا گیا مولانا. کچھ دنوں کے بعد جس نے یہ افواہ اڑائی تھی اس کے جان میں ایک زخم نکل گیا. گھر سے وہ وضو کر کے آتا تھا, مسجد آ کے وضو نہیں کرتا تھا, گھر سے کر کے آتا تھا. نماز پڑھنے سے پہلے اس نے سوچا کہ ذرا پاجامہ چیک کر لوں کہیں خون تو نہیں لگ گیا, تو وہ واش روم میں چلا گیا. واش روم سے نکل کے فوراً مصلی پر آ گیا. الحمدللہ میری بات پہنچ گئی. فوراً ایک آدمی نے کہا بھیا وضو بھی کرنا پڑتا ہے. کہہ رہا میں گھر سے کر کے آیا ہوں. تو کہا مولانا کے لیے یہ کیوں نہیں سوچا تھا, یہ مولانا کے لیے کیوں نہیں سوچا تھا کہ گھر سے کر کے آیا ہوں, تم تو ابھی واش روم سے آ رہا. میں تو خون دیکھنے گیا تھا. ہو سکتا ہے مولانا بھی یہی دیکھنے گیا. بدگمانی پھیلا دی تم نے. ایک بدگمانی. دیکھیے یہ جو کہا جاتا ہے کہ غیبت کرنے والے کے جو غیبت کرتے ہیں, چغل خوری کرتے ہیں, یہ بھی انہی میں سے ہیں, ٹاپرز میں سے ہیں. جو غیبت کرتے ہیں ان کے 50 سال کے اعمال ایک غیبت کی وجہ سے غارت ہو جاتے ہیں. کتنے سال کے؟ پوری ہاف سینچری. 50 سال کے اعمال ایک غیبت سے. خدا کیا ظالم ہے کیا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. خاکم بدا, خدا عادل نہیں ہے کیا؟ جو عدل حقیقی ہے وہ ایک گناہ کی وجہ سے 50 سال کے اعمال کو غارت کیوں کر رہا ہے؟ معصوم نے جواب دیا کیونکہ تم نے ایک غیبت کی وجہ سے جس ایک شخص نے جو اپنی 50 سال تک شخصیت بنائی تھی اس کو بگاڑ نہیں دیا. اپنی ایک برائی کی وجہ سے تم نے اس کی 50 سالہ شخصیت کو بگاڑ دیا ہے, ایک برائی کی وجہ سے, بیان کرنے کی وجہ سے. اس لیے خدا نے اس کے جرم میں تمہارے اعمال کو حق کر لیا, ضبط کر لیا. بچیں, کوئی فائدہ نہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے. عمل کرنا کمال نہیں ہے, عمل کو بچانا کمال ہے. ہم عمل کرتے بہت زیادہ ہیں, بچا نہیں پاتے. غیبتیں غارت کر دیتی ہیں, غیبتیں غارت کر دیتی ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد. حسن ظن, مجھے لگتا ہے کہ کل بھی اسی پر ہی بات ہو پائے گی, جتنا بھی ہو جائے, جو کچھ بھی ہو جائے. بہرحال حسن ظن, لوگوں سے بھی حسن ظن رکھنے کا حکم ہے. تو خدا سے, جب انسان خدا سے حسن ظن رکھے گا, حسن ظن کا مطلب یہ ہے کہ پازیٹیو تھنگ رکھو نا اپنے خدا کے لیے. خدا کے لیے تو پازیٹیو تھنگ رکھو. کبھی تمہارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ماں باپ تمہارے خلاف کچھ کر سکتے ہیں؟
نہیں آتا نا. خدا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. ماں باپ کے دل میں مرحمتیں اس نے ڈالی ہیں. ماں باپ کے دل میں شفقتیں خدا نے ڈالی ہیں. وہ کیسے کر سکتا؟ خدا سے حسن ظن رکھو. امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام. میرے نوجوانوں، میں اپنی مجلسوں میں تقریباً کوشش کرتا ہوں ہر مجلس میں ایک ماسٹر کی دوں کامیاب زندگی کا. کامیاب زندگی کے لیے ماسٹر کی. خدا کے ساتھ حسن ظن. میرے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اچھا ہو رہا ہے. میں اسی لائق. میرے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اچھا ہو رہا ہے. جو خود میں کر رہا ہوں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. جو ہو رہا ہے، کچھ چیزیں تو اس کے ذمہ دار ہم خود ہوتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہم ذمہ دار نہیں ہوتے، خدا کی طرف سے ہوتی ہیں. تو جو خدا کی طرف سے ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، حسن ظن رکھو خدا کے ساتھ کہ خدا جو بھی میرے ساتھ کر رہا ہے وہ اچھا کر رہا ہے. امام فرماتے ہیں احسن الظن باللہ لأن اللہ یقول. دیکھیے امام کا ارشاد ہے، 8ویں امام کا. امام فرماتے ہیں خدا کے ساتھ حسن ظن رکھو. لأن اللہ یقول، چونکہ خدا خود فرماتا. اب امام حدیث قدسی ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیونکہ خدا خود فرماتا ہے کہ انا عند ظن عبدی ان خیرا فخیر وان شرا فشر. میں، خدا کہہ رہا، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس رہتا ہوں. کہاں رہتا ہوں؟ خدا کہہ رہا میں اپنے بندے کے گمان کے پاس رہتا ہوں. اگر میرے لیے اچھا گمان رکھتا ہے تو میں اس کے ساتھ اچھا کرتا ہوں، اور میرے سے اگر وہ برا گمان رکھتا ہے تو میں اس کے ساتھ برا کرتا ہوں. خدا سے اچھا گمان رکھو. کامیاب زندگی کا فارمولہ ہے یہ. اگر چاہتے ہو زندگی تمہاری اچھی ہو جائے نا، تو خدا جو کچھ کر رہا ہے اس کے ساتھ راضی رہو کہ نہیں وہ اچھا کر رہا ہے میرے ساتھ، وہ اچھا کر رہا ہے. پھر تم کو بلاؤں میں بھی مزہ آنے لگے گا، بلاؤں سے بھی لطف اندوز ہونے لگے. بڑا سخت مرحلہ ہے. پھر تمہیں بلاؤں میں بھی مزہ آنے لگے گا. میں نے ادھر 2-3 مجلسوں میں ایک واقعہ پڑھا. کل کی ایک دن کی مجلس بھی تھی اوکھلا میں، وہاں بھی یہ واقعہ میں نے سنایا کیونکہ وہاں کا موضوع یہی تھا، بلا. نادر شاہ جب ہندوستان آیا تھا تو پوری فوج کے ساتھ گشت کر رہا تھا. کیا دیکھا کہ ایک 14-15 سال کا بچہ سینے سے قرآن لگائے جا رہا. دوسروں کا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مدرسے جا رہے ہیں. کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا قرآن. کیا قرآن میں کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا سورہ فتح، انا فتحنا لکا فتحا مبینا. تو اس نے فعل نیک لیا اس سے کہ یقیناً ہماری کامیابی ہوگی. حکم ہے جب بھی کوئی انسیڈنٹ ہو تمہارے ساتھ نا، تو اس سے نیک فعل. انسیڈنٹ سے کو نحوست مت سمجھو، نحوست مت سمجھو. ارے یار بڑی مجھے بلی راستہ کاٹ. ہمارے یہاں بلیاں جو پتہ نہیں انسانوں سے بڑھ گئی ہیں بلیاں. کسی بھی چیز سے نیک فعل دو. نہیں جو ہوا ہے اچھا ہوا. نکلتے وقت بارش ہو گئی، بہت اچھا ہو رہا ہے، منہ مت لٹکاؤ. ہر چیز سے فعل نیک لو. اس نے فعل نیک لیا، گڈ تھنگ ہے، یہ پازیٹو تھنگ ہے. لگتا ہے میری فتح ہونے والی. خوشی کے مارے اس نے جیب سے سکہ نکالا. کلو بیٹے پکڑو. اس نے کہا نہیں لوں گا. کیوں؟ کہا امی ڈانٹیں گی. کیوں ڈانٹیں گے؟ کہا میں پڑھنے آیا ہوں. پوچھیں گے نہیں پیسہ کہاں سے لائے؟ تو اس نے کہا کہہ دینا کہ نادر شاہ نے دیا ہے. دیتا ہے. کہا تب تو اور ڈانٹیں گے بھائی کہ ایک سکہ تجھے بادشاہ نے دیا. ڈانٹیں گے بھی ماریں گے بھی. یہ جھوٹ بول رہا. کہا اچھا کیوں؟ کہا بادشاہ کسی کو ایک سکہ نہیں دیتا. تو اس نے کہا اچھا میرے لیے ایسا گمان ہے. تو وہ خزانے تو لے کے چل نہیں رہا تھا، لیکن سپاہیوں سے کہا کس کے جیب میں سکے ہیں بھائی، سب نکالو. سب نے سکے جمع کیے. اس نے کہا دامن پھیلا. اس نے دامن پھیلایا اور سکے بھر دیے اس کے دامن میں. پہنچے یا نہیں پہنچے؟ ایک بادشاہ سے کوئی اگر اچھا گمان رکھتا ہے تو وہ اس کے گمان پہ پورا اترتا ہے. اگر کوئی خدا سے اچھا گمان رکھے گا تو خدا کیا، خدا بخیل ہے معاذ اللہ. اگر تم اس سے اچھا گمان رکھو گے تو خدا تمہاری توقع سے کہیں زیادہ دے. بعض حاجات ہم طلب نہیں کرتے. ارے نہیں یہ کہاں سے ممکن ہے. ہمیشہ اپنی اوقات دیکھ کر مت مانگا کرو، اس کی شان کریمی دیکھ کر مانگا کرو. تمہارے لیے مشکل ہو سکتی ہے، اس کے لیے مشکل تھوڑی ہے. 2-3 صفتیں خدا کی یاد رکھو نوجوانوں. 2-3 صفتیں. نمبر 1 وہ عالم ہے، تمہاری ضرورتوں کو جانتا ہے. جانتا ہے نا. وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے خود یہ مجھ سے مانگتا ہے یا نہیں مانگتا. جب تم مانگتے ہو تو ممکن ہے تم جسے اپنی ضرورت سمجھ رہے ہو وہ تمہاری ضرورت نہ ہو، لیکن وہ چونکہ تمہاری ضرورتوں کو جانتا ہے اس لیے نہیں دے گا. مہربان ہے. میری دعا رد ہو گئی، میری دعا قبول نہیں ہوئی، تو مجھے خوش ہونا چاہیے نا کہ میں نے اس میں اچھائی سمجھ کے مانگا تھا. میرے لیے اچھائی نہیں تھی اس میں. میں نہیں جانتا ہوں. عالم وہ ہے. میں اس کو جب عالم کہتا ہوں عین علم ہے نا وہ، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس صفت پر بھروسہ رکھیں نا.
دوسری، قادر ہے وہ. تم اپنے ابا سے کہو کہ مجھے کار چاہیے اور صاحب آٹومیٹک چاہیے. ابا کہیں گے کہ بیٹا میں نے تو 800 نہ لی, میں تجھے آٹومیٹک کہاں سے دلاؤں گا؟ یعنی اس کا مطلب قدرت نہیں ہے نا. جب کسی سے آپ مانگیں گے تو اس کے پاس دینے کی صلاحیت بھی تو ہونی چاہیے. دنیا میں کسی سے بھی مانگ لو, کوئی قادر نہیں ہے سوائے اس کے. تو کسی سے بھی مانگو کہ مایوسی ہوگی, قادر مطلق تو وہی ہے نا, دے تو وہی سکتا ہے, لہذا اس کے علاوہ کسی اور سے کیا مانگنا اور کیوں مانگنا. تیسری صفت, کریم ہے, بخیل نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ تم یہ سمجھو کہ میں نے مانگا اور اس نے نہیں دیا تو کیا خدا نہ خواستہ اس کے اندر کوئی بخل ہے کہ وہ نہیں دے رہا؟ نہیں, بہت کریم ہے, بہت کریم ہے. نہیں دے رہا تو کوئی حکمت ہے. اس حکمت کو سمجھ جانا بندگی ہے. جب انسان اس حکمت کو سمجھ کر بندگی کرنے لگتا ہے تو خدا اس زندگی میں اس سے خوش ہوتا ہے اور اس زندگی کی خوشحالی کا پروانہ اس کے حوالے کر دیتا ہے. تم یہاں پر مجھ سے راضی رہے, میری حکمت پر راضی رہے, میری تقسیم پر راضی رہے, لہٰذا اب میں یہاں تم سے راضی ہوں. یہاں راضی رہو, اس زندگی میں راضی رہو. بلاؤں کا چیپٹر بہت لمبا چوڑا ہے, آج وقت نہیں ہے. بلاؤں کا چیپٹر بہت لمبا چوڑا ہے, باقی کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا.